بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بھائی نے سوال کیا کہ دم کرنے کی شرعی حیثیت کے حوالے سے کچھ بتائیے۔ ہمارے ہاں بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ دم کرنا جائز نہیں ہے۔ دیکھیں، شرعی طور پر دم کرنا نہ صرف جائز ہے بلکہ نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کی سنت مبارکہ بھی ہے۔ دم کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید کی مخصوص آیات یا بعض وظائف پڑھ کر جو کہ منقول ہیں سامنے والے پر جو کسی مرض میں مبتلا ہے دم کر دیجئے، تو اس کلام کی برکت سے اللہ تعالیٰ اسے شفا عطا فرمائے گا۔ یہ لازم ہے کہ جو الفاظ پڑھے جا رہے ہیں وہ کفریہ اور شرکیہ نہ ہوں۔ یہ جو دم کے حوالے سے ہمارے معاشرے میں ایک وبا پائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں نے دم کو پیشہ بنایا اور اس درجے تک پیشہ بنایا کہ قرآن و حدیث کے نام پر لوگوں کو لوٹنا اور لوگوں کے ساتھ دغا بازی کرنا شروع کر دی۔ ورنہ دم تو منصوص ہے اور کئی احادیث موجود ہیں کہ جن میں دم کو جائز رکھا گیا، نہ صرف دم کیا گیا بلکہ ایک حدیث مبارکہ میں تو دم پر اجرت لینے کو بھی بیان کیا گیا، یعنی دم کرنے پر اجرت لینے کو بھی جائز رکھا گیا۔ ایک حدیث مبارکہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں، صحیح مسلم کتاب السلام کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ ہم میں سے ایک شخص کو بچھو نے کاٹا۔ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر تھے کہ ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا میں اسے دم کر دوں؟ نبی کریم کی بارگاہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں جو جملہ ارشاد فرمایا وہ یہ ہے، فرمایا من استطاع منکم ان ینفع اخاہ فلیفعل، تم میں سے جو اس بات کی استطاعت رکھتا ہو کہ وہ اپنے بھائی کو نفع دے، فلیفعل، تو اسے چاہیے کہ وہ یہ کرے۔ یعنی صحابی نے دم کی اجازت مانگی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دم کی اجازت عطا فرمائی اور یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ جو اس بات کی استطاعت رکھتا ہو کہ وہ اپنے بھائی کو نفع دے تو اسے چاہیے کہ وہ یہ کرے، یعنی اپنے بھائی کو نفع دے۔ اس سے یہ ثابت ہوا کہ دم بالکل جائز ہے، الفاظ کفریہ اور شرکیہ نہیں ہونے چاہیے۔ اور میں نے اپنی زندگی کے اندر، آپ جانتے ہیں دعائے حزب البحر سے لاکھوں لوگوں کو نفع ہوا، تو میں نے دم کی برکت سے لا علاج مریضوں کو شفایاب ہوتے دیکھا ہے۔ البتہ ایک بات میں ضرور کہتا ہوں کہ اگر اس کا طبی علاج چل رہا ہے تو روحانی معالج کو چاہیے کہ طبی علاج نہ رکوائے، چونکہ یہ بھی سنت ہے، علاج کروانا بھی سنت ہے، تو وہ اپنے طریقے پر چلتا رہے، اس کے ساتھ ساتھ آپ روحانی علاج کروا لیجئے۔ ہاں، یہ میں ضرور کہتا ہوں کہ آپ دیکھ لیجئے کہ آپ واقعتاً کسی روحانی معالج کے پاس گئے ہیں یا کسی ٹھگ باز کے پاس گئے ہیں۔ یہ فرق بڑا مشکل ہو گیا ہے اور ہمارے معاشرے میں یہ چیزیں بہت عام ہو گئی ہیں جس کی بنا پر فسادات بھی موجود ہیں۔ لیکن جو منصوص بات ہے وہ میں نے آپ کو بیان کر دی ہے کہ دم کرنا بالکل جائز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دم فرمایا، صحابہ کرام کو اس کی اجازت بھی مرحمت فرمائی، جیسا کہ صحیح مسلم شریف کی حدیث میں نے آپ کے گوش گزار کر دی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں زندگیاں بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔